مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود والد بتوں کو بناتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے۔ آزر نام لکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہمارے لیے ایمان پر چلنا، دین پر چلنا، ایمان پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن بڑے امتحان اور آزمائش کی چیز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو غیر ایمان والے ماحول میں رہتے ہیں یا ان کے گھر میں پیدا ہو کے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ان کے لیے دین پر اور اسلام پر چلنا کتنا مشکل ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ایسی مثالیں، واقعات بیان کر کے ہمت دی ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کرنا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں بڑے ہو گئے جس قوم کے اندر بت پرستی عام تھی۔ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے اس گھر کے اندر بتوں کو بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائے، تصور کریں کیسا ماحول ہوگا۔ ابا سے صاف طور پہ کہا انی ارا قومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری کی پوری قوم گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ قوم کا مسئلہ ایسا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ میلے لگتے تھے۔ دمشق کے اندر شہر کو 7 دروازوں سے بنا ہوا تھا۔ 7 دروازے اس کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے تھے۔ 7 دروازے پہ 7 ستاروں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ ستارہ پرست تھی نا۔ اور قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے اپنے پسند کے مطابق اس دروازے کے پاس جا کر، جس وقت وہ ستارے کے چمکنے کا اور روشن ہونے کا دن ہوتا، اس وقت میں اس دروازے کے پاس جا کر میلہ لگاتے، جس کو جترا کہتے ہیں نا، عرس، ایسے وقت میں میلہ لگاتے۔ عین اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے بیچ میں گئے۔ بڑی ہمت کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور انداز دیکھے دعوت کا، ستارہ چمک رہا ہے۔ کچھ ستارے ہوتے ہیں سال میں کچھ دنوں تک چمکتے ہیں، روزانہ نہیں چمکتے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی۔ قوم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو گالی دیتے، وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے دشمن، یہ معلوم ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے درمیان میں یہ جب کہا کہ یہ جو ستارہ ہے نا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، بہت چمک رہا ہے، قال هذا ربی، یہ میرا کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ قوم تصور نہیں کر سکتی تھی، کتنی حیران ہو گئی ہوں گی کہ جو ہمارے مذہب کا دشمن، اس کے زبان سے یہ جملہ، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جھگڑا ہی ختم ہوا نا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ سارے خوشیاں منانے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام اب ہمارے پارٹی میں آ گئے، اب ضرورت ہی نہیں RSS بنانے کی اور BJP کی پارٹی کی اور دوسرے پارٹیوں کی، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب خوش ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، صبح سویرے ہونے کو تھی کہ وہ ستارہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا رب نہیں چاہیے مجھے جو رات میں دکھے اور صبح ہوتے غائب ہو جائے۔ پبلک نے کہا ارے یہ تو واپس گمراہ ہو گیا، پھر سے کیا ہو گئے؟ پھر سے بے دین ہو گئے۔ پھر دوسرا میلہ لگا جس میں چندرما کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ آج ہے ہمارے جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر، جس علاقے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چاند کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، آگے آ رہا ہے سورج کا بھی۔ چاند ستارے سے کیا ہے؟ سائز میں بڑا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ میلے کے دن میں اور چندرما کی جس دن پوجا ہوتی تھی پورا شہر پوجا کرنے کے لیے آتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں وہ ستارہ بہت چھوٹا تھا, صبح ہو کے غائب ہو گیا, یہ چاند بہت بڑا ہے, اس کا اجالا روشنی بہت بڑی ہے, یہ میرا کیا ہے رب. قوم کہنے لگی کہ چلو دوبارہ ہدایت مل گئی, دوبارہ عقل ٹھکانے آ گئی, دوبارہ راہ راستے پہ آ گئے, ایسے تذکرے کرنے لگے, خوش ہو گئے. اور لیکن پھر کچھ لوگ کہنے لگے, جو نوجوان طبقہ تھا نا, ان کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ سوال ڈال دیا. یہ باتیں ایسے ہی ضائع نہیں ہو گئی, بہت گہرا اثر کر گئی. چاند چمکنے لگا, دمکنے لگا, لیکن جیسے صبح ہو گئی وہ چاند بھی کیا ہو گیا, غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين. جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب مجھے راستہ نہیں دکھا سکتا, جو خود اندھیرے میں چلا گیا وہ مجھے روشنی کیا دے گا, وہ مجھے روشنی کیا دے گا. پبلک کہنے لگے یار اس بندے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, رات میں ہمارے معبودوں کو کہتا ہے میرا رب ہے, صبح کہتا ہے کہ, لیکن جو نوجوان طبقہ ہیں ان کے ذہن میں بات آنے لگی. گھر جا کر اپنے بڑوں سے پوچھنے لگے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کرتا ہے کچھ تو لاجک ہے, صبح چاند رات میں چمک رہا ہے اور صبح ہو کے غائب ہو رہا ہے, رات میں دمک رہا ہے اور صبح ہو کے غائب ہو رہا ہے, یہ کوئی خدا ہو سکتا ہے, یہ کوئی معبود ہو سکتا ہے, یہ کوئی رب ہو سکتا ہے, اس کا جواب دو نا, وہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا جواب تو دو. دوسرا دن جب آیا, صبح کا سورج نکلا, سورج کی روشنی تو چاند اور ستارے سے بھی زیادہ تیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا, پھر کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, جملہ بڑھا دیا. جب سورج نکلا تو کہنے لگے کہ ہاں یہ میرا رب ہے, اور یہ پہلے دونوں سے کیا ہے, زیادہ بڑا ہوا ہے, اور یہ میرا بڑا رب ہے, دونوں سے بھی بڑا رب ہے. پبلک خوش ہو گیا, اب نہیں پھرے گا, ایک دم پکا. ابھی اکبر لگا دیا نا آگے, بڑا جملہ استعمال کیا ہے, اب اس کے بعد وہ گمراہ نہیں ہوگا, اپنے دین سے نہیں پھرے گا. لیکن شام ہوتے ہوتے وہ سورج بھی جب غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم, تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو, تم جس چیز کو شریک ٹھہراتے ہو, میں تم سے بری ہوں. میں کیا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو اس سمت میں اپنے چہرے کو, اپنے رخ کو کرتا ہوں جو چاند ستارے زمین آسمان کا رب ہے, میں مشرکین میں سے صاف طور پہ اعلان کر دیا. باتیں اتنی عجیب تھی, آپ بولوں گے کہ بول دیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی میں بہت سارے نوجوان طبقہ ہیں جو آئی ٹی میں کام کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے. آس پاس ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہدہد پرندے کے بارے میں سنا ہے نا, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات, پرندے سب بیٹھے ہوئے رہتے تھے, انسان. سورہ نمل 19 پارے کے وقت میں انشاءاللہ اس کی تفسیر میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. تو پرندے بھی تھے, عجیب و غریب قسم کے پرندے. وہ ہدہد نام کا پرندہ اس وقت میں حاضر نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا ما لی لا اری الہدہد, کہاں ہے ہدہد, دکھ نہیں رہا ہے. اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر آئیں گا, ایسا بہانہ ہو کہ جو بہانہ قبول کیا جائے, یہ نہیں کہ دادی مری اور 4 مرتبہ پہلے مر چکی تھی پھر بھی کیا ہے اسکول میں غیر حاضر ہو گئے, دوسری دن آتے کیا کہتے دادی مر گئی, دادی 4 مرتبہ مر گئی, دادی کچھ مارتے ہمیشہ. ہاں بہانہ لے کر آئیں گا, لیکن کیسا, کوئی پکا ٹھکا بہانہ لے کر آئیں گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا, ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. ہدہد پرندہ آیا بعد میں, تو درباریوں نے اس کو کہا کہ آج تو تیری خیر نہیں, اعلان ہو گیا ہے دربار میں, کوئی اچھا بہانہ بتانا. جب پرندہ گیا کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے مجھے کیا بات کرنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں گیا,
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر سب سے پہلا جملہ استعمال کیا کہ میرے آقا میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. کس کو چھوڑ کے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی. کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا معقول عذر لے کر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. معاف کیا کیا؟ بلکہ اس کے ذمہ اور ڈیوٹی لگا دی, اس کو کام دے دیا, اس کو نوکری دے دی. ایک خط لکھا اور وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کے ذریعے سے, جس ملک کے اندر یہ بت پرستی ہو رہی اس ملک کی ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا ملکہ سبا, اس کے پاس بھیجا اس کو دعوت دینے کے لیے. تو وہ لمبا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سورہ نمل میں آئے گا. تو ایسی فکر کرنے کے پرندہ ہے, اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ ایک قوم اللہ کو چھوڑ کر کس کی پرستش کر رہی ہے؟ سورج کی پرستش کر رہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا, عجیب و غریب حالات ہیں. دل بحر محبت ہے, محبت ہی کریں گا, لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مریں گا. پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے, پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے, آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر. اللہ نے دل کی فطرت میں جھکنا لکھا ہے, کسی نہ کسی کے سامنے تو جھکیں گا. اگر اللہ کے سامنے اس کو نہیں جھکایا, ورنہ یہ کسی اور کے سامنے کیا کریں گا؟ دیکھیں نا کیسے حالات ہے ہمارے ملک کے اندر. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, آئے دن ایسے ویڈیو وائرل ہوتے رہتے. ایک بندے نے پنکھا کیا روک دیا, چلتے ہوئے پنکھے کو ہاتھ سے کیا روک دیا, لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے. بھائی اس کے اندر بھگوان آ گئے. جس کو بھگوان مار رہے وہ انسان ہے. انسان ہو اور بھگوان خدا ہو, دونوں کبھی ایک ہو بولو نہیں سکتے. ایک بندہ ہے 15 سال سے 32 سال سے 30 سال سے نہایا نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک الگ قسم کی طاقت آ گئی. نہیں نہانا ہے کوئی کمال ہے؟ نہیں نہ شرم گاہ کی پوجا کی جا رہی ہے, جانور کی پوجا کی جا رہی ہے, پتھروں کی پوجا کی جا رہی ہے, چاند کی پوجا, سورج کی پوجا. جس نے ان سب کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر سب کی پوجا کی جا رہی ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اگر ہم نے وقت پر اس طرف توجہ نہیں دی, پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پونا اسٹیشن کے اندر ہے نا ایک مستانہ بابا, کتنا گندا بیٹھا ہوا ہے, ننگا دھڑنگا ہے, لوگ اس کے جا کر پیر چومتے ہیں. 2 کلومیٹر دور سے بدبو آتی ہوں گی. یہ ولی ہونے کی ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں, سرپرے لوگ ہیں, جو کسی کو بھی کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں, کسی کو بھی سر پہ چڑھا لیتے ہیں. ہاتھ کا اشارہ کیا, کاجو کھلا دیے. کیا ہے حضرت کاجو والے بابا ہے کیا ہے نا, اجمیر کے گلیوں میں کاجو والے بابا گھومتے رہتے ہیں. یہ ولی ہونے کی پہچان ہے ہی نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ 40 سال تک خدمت کرتا تھا. 40 سال کے بعد حضرت سے کہا, حضرت اجازت دو, میں آپ کی خدمت میں رہنا نہیں چاہتا, کسی اور کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا, لیکن جانے سے پہلے بتا تو دے کہ کیوں جا رہا ہے. کہا کہ حضرت 40 سال تک آپ کی خدمت میں رہا, لیکن ایک کرامت بھی آپ کی دیکھی نہیں. کرامت اس کے ذہن میں کہا ولی ہے تو ہوا میں اڑنا چاہیے, پانی پہ مصلح بچھانا چاہیے, اور ایسے ہوا میں ہاتھ گھما کے کاجو نکالنا چاہیے. یہ ولی کی علامت ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلا جا, لیکن ایک بات کا جواب دے کر جا. 40 سال میں کوئی ایک عمل بھی تُو نے میری زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے؟ فرمایا نہیں. آگے اس سے بڑی اور کیا کرامت ہونی چاہیے؟ 40 سال ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں, اس سے بڑی اور کیا کرامت ہونی چاہیے؟ جو انسان شریعت کا پابند ہو, سنت کا پابند ہو, اتباع سنت کرنے والا ہو, یہ بندے کے اندر ولی کی صفت پائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی 15 سال سے نہایا نہیں اور ہوا میں ہاتھ گھما کے کاجو نکالا, یہ تو کوئی بھی کرے گا بھائی. یہ کوئی بھی, یہ ہاتھوں کی صفائی ہے. یہ کیا ہے؟ ہاتھوں کی صفائی ہے. اس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا ہے شریعت. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے دوست احباب میں اگر کوئی ایسا ہے, وہ بیچارہ بیمار ہے, شرک کا بیمار ہے. جو بیمار ہوتا ہے نا, اس سے نفرت نہیں کی جاتی, اس سے رحم کیا جاتا ہے, اس پر ترس کھایا جاتا ہے. یار بیچارہ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, یار بیچارے کو فلاں بیماری لگی ہوئی, تو بیچارہ بولتے ہیں, تو بیچارے کو بیماری لگی ہوئی ہے, اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو. اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر جو ہے نا, نکرہ العاصی لا نکرہ المعاصی, ہم گناہ سے نفرت کرتے تھے, گنہگار سے نفرت بولو نہیں کرتے.
تو ان کو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا نا، ایسے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک بھی بندہ اگر آپ کے ذریعے سے راہ راستہ پر آ گیا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہدایت اور نجات کے لیے کافی ہے، ہمارے مغفرت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو آپ اپنے سوسائٹی میں حکمت کے ساتھ، بہت بہترین دلائل ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب جس کے پاس ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی اور کے پیچھے چل ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اپنے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ مل جائیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے، توحید سمجھائے اور بلا خوف و خطر سمجھائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر ڈرے گئے، سارے نبیوں کے واقعات لے لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قصہ لے لو، پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، بغیر خوف و خطر کے قوم میں جاتے تھے، پتا تھا کہ نہیں مانیں گے، پتا تھا ستائیں گے، پتا تھا پریشان کریں گے، لیکن بھائی دعوت تو دینا ہے نا، اسے سمجھانا تو ہے نا۔ آج گالیاں دیں گے، ہدایت پر آئیں گے تو کل یہی ہمارے لیے جان لٹانے والے بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرنے آئے تھے؟ بولو، قتل کرنے آئے تھے۔ قصہ پڑھا نا، آج ہی صبح تعلیم کے اندر پڑھا گیا، قتل کرنے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مشورہ ہوا صبح سویرے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میں سب لوگوں کے زبان پہ تو ہی کر سکتا ہے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہادر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تلوار لیے اور نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت سعد بن ابی وقاص، بعض روایت میں کوئی اور صحابی ہے لیکن ان کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر تلوار ہاتھ میں کہاں جا رہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ اچھا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہاری بہن بہنوی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جیسے سنا پارا گرم ہو گیا، راستہ لوکیشن چینج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی طرف، دار ارقم کی طرف، وہاں سے ٹرن ہو گئے، اپنی بہن کی طرف چلے گئے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ۔ دروازے کو دستک دی، اندر تلاوت ہو رہی ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ استاد ہیں اور ان کے بہنوی حضرت زید بن سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہے۔ اس وقت میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا نہ کہے کہ دیکھو ایک عورت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور ایک استاد ان کو سنا رہے ہیں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سبق پڑھا رہے، دروازے کو دستک دی، زور سے دستک دی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ سہم گئے۔ بہن نے چیر میں سے دیکھا بھائی کھڑا ہے، حضرت خباب کیا ہو گئے؟ چھپ گئے، بھائی عمر کا مقابلہ کون کرے گا؟ چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کیوار کھولی، اندر داخل ہوتے ہی بہن کو تماچا لگایا، بہنوی کو پکڑ کے مارا، کہا کہ مجھے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے سنا ہے کہ تم بددین ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو۔ اس وقت میں مسلمان ہونا بددین کا لقب تھا، تم بددین ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے، اور بہنوی کو مارنے لگے۔ بہن بیچ میں آئی، بہن کو تماچا مارا، بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ بہن کو غصہ آیا، بہن نے کہا عمر تو ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو سن لینا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ بہن کا یہ تیور دیکھ کر، چہرے سے خون دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا کہ بہن میں جب آیا تھا کچھ پڑھنے کی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ وہ صحیفے رکھے ہوئے تھے، کہا کہ لاؤ میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، کاتبہ نے وہی میں حضرت کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت کی بہن نے فرمایا نہیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ پاکیزہ کتاب ہے، تم مشرک ہو، تم ناپاک ہیں، ناپاک پاکیزہ کتاب کو چھو نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اس کے باوجود ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، ان کو غسل کروایا گیا، پھر قرآن کو ہاتھ میں لیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، 16ویں پارے کے اندر چند آیتیں پڑھی تھی کہ ایمان دل میں کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ فوراً زبان سے نکلا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب اندر چھپے ہوئے تھے، فوراً کیا ہو گئے؟ باہر آ گئے، کہا کہ عمر مبارک ہو، اے عمر مبارک ہو، کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اہد العمرین، اے اللہ عمر اور ابو جہل دونوں کو ہدایت عطا فرما، تجھے ان میں سے جو پسند ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھے کہ تجھے کون چاہیے، وہ بھی عمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب چاہیے، اے عمر مبارک ہو، یہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے،
راستے میں اللہ نے ہدایت دے دی, اسی راستے میں جس راستے میں کس ارادے سے جا رہے تھے, قتل کرنے کے ارادے سے. دل اللہ کے ہاتھ میں بھائی. اور جب ہدایت مل گئی نا, گئے دار ارکم میں گئے, دروازے کو دستک دی, تلوار وہی ہاتھ میں تھی, تلوار پہلے لے کر چلنے کا ایک معمول تھا. چیر میں سے دیکھے تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے تلوار لے کر کھڑے. اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ عمر ہے, اور تلوار ہاتھ میں. حضرت حمزہ بازو میں تھے, کہا کہ رضی اللہ عنہ آنے دو, ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت حمزہ بھی کوئی کم نہیں تھے, اسد اللہ و اسد رسولی, شیر کا لقب ملا ہے, اللہ کے شیر. دروازے کو دستک دی, کھولا دروازہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے. جیسے ہی اندر آئے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کروائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا جو منظر تھا نا, صحابہ کرام اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے کہ سب کے زبان سے بیک وقت نعرے تکبیر نکلا, اللہ اکبر, اور اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ وہ نعرے کی آواز جو ہے نا مکہ کے پہاڑوں تک, مکہ کے گلیوں تک گونجی. اور جس جگہ پہ یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے, ابو جہل وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اب عمر نکلے ہیں قتل کرنے, اور خبر آئیں گی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے. لیکن جیسے ہی نعرے کی آواز سنی, ابو جہل نے پیشانی پر ہاتھ مارا, عمر گیا, عمر گیا. ظہر کا وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. اللہ کے رسول نے, حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ نماز ہو رہی ہے. کہا کہ پھر یہاں کیوں, یہاں کیوں, کھانے کعبہ میں کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد نہیں بڑھی. کہا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے. کیا کہا؟ عمر مسلمان ہو چکا ہے, اب چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے, صحابہ پیچھے پیچھے تھے. سب سے پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھلے عام خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. کیا تھی؟ بہت بڑی رحمت تھی. تو بھائی کون کس کے کب کام آئے گا, اور جب ہدایت پہ آئیں گے تو پھر ساری زندگی اللہ کے رسول کے سایہ بن کے رہیں. کوئی اللہ کے رسول کو ترش نگاہ سے دیکھتا تھا, اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے تھے, اس کی کیا کرتے تھے آنکھیں. ایک بندہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یہودی تھا, آیا ایک یہودی اور ایک منافق جو مسلمانوں کا چولا پہنتے تھے. فیصلہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا. اللہ کے رسول نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. وہ منافق چھٹپٹا گیا, اس کو قبول نہیں ہوا. دونوں وہاں سے نکل کے اس نے کہا کہ نہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, ان کے سامنے معاملہ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. یہودی کیا, منافق پھر بھی چھٹپٹا گیا. وہاں سے نکلے, کہا کہ نہیں حضرت عمر کے پاس جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, معاملہ رکھا. یہودی کہنے لگا آپ سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی گئے تھے, اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا لیکن اس نے نہیں مانا. آگے اچھا ٹھیک ہے رکو. اندر گئے, تلوار لائی اور سیدھا کیا کیا, کہا کہ جو میرے نبی کی بات نہ مانے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. گردن اڑا کے رکھ دیے, سایہ بن کے رہے ساری زندگی. تو پتہ نہیں بھائی آج تمہیں گالی دیں گے, برا بلا کہیں گے, پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ, توحید سمجھاؤ. ہدایت پہ آئیں گے انشاءاللہ, تمہارے زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. آگے اللہ رب العزت نے 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف نازل فرمائی ہے. سورۃ الاعراف ایک جگہ ہے, جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے. کچھ لوگ ہوں گے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے گناہ بھی برابر ہوں گے اور نیکیاں بھی برابر ہوں گی. تو گناہ ان کو جنت میں جانے سے روکیں گے اور نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گی. تو ایسے لوگوں کے لیے اعراف ایک جگہ بنائی گئی ہے, اس دیوار کے اوپر ہوں گے. ایمان والے جنت میں, کافر مشرکین گنہگار جہنم میں, اور جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں وہ اعراف میں ہوں گے. وہ سب دیکھ رہے ہوں گے جنت کے اندر جنتیوں کو مزے کرتے دیکھ رہے ہوں گے. پھر اچانک جب دیکھیں گے جہنمیوں کے عذاب کو دیکھیں گے, اللہ سے پناہ مانگیں گے. اسی لیے کہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اپنے سے گناہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے, داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں, مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, میں کیسے نماز پڑھوں, مجھے گانے سننا پڑتا ہے, میرا دھندا ہی ایسا ہے, کام ہی ایسا ہے. بھائی کرتے رہو نا یار,
نیکیاں بھی کرتے رہو ساتھ میں، پتہ نہیں کون سی نیکی جب ترازو میں تولا جائے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہ کا پلڑا اتر جائے نیچے، اور اللہ نیکیوں کے بدلے تمہاری کیا کر دے؟ مغفرت کر دے۔ وہ اعراف، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراف، سورۃ الاعراف۔ جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدتنا، وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پا لیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم کو ملا نا، تم کو اللہ نے وعدہ پورا کیا نا۔ جہنمی لوگ کہیں گے تم کو جو پانی مل رہا ہے نا، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء، تم کو جو پانی مل رہا ہے نا وہ پانی ہمیں تھوڑا دے دو۔ ان کو پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا۔ اور اسی صورت کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ ان کا بچونا آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ ہمارے بلینکٹ میں کھڑمل گھس جائے نا، پوری رات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، تو سوچو جس کا بچونا آگ کا ہو اور جس کا اوڑھنا اگر آگ کا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف میں، فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک انسان کا ایک موت کا ایک وقت متعین ہے اور وہ اپنے متعینہ وقت پر آ کر رہتی ہے۔ جس کا وقت آتا ہے نا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک لمحہ آگے جاتی ہیں اور نہ ایک لمحہ۔ کئی مثالیں ہیں اس پہ، کئی مثالیں ہیں اس پہ۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا 10 منٹ پہلے لاتے تو ہم آپ کو یا آپ کے پیشنٹ کو بچا لیتے تھے، سوری مر گیا۔ ایک بندہ آئی سی یو میں 10 دن سے پڑا ہوا ہے، اس کو نہیں بچا رہا ہے، اور ایک 10 منٹ پہلے لائے اس کے بارے میں کیا کرا۔ موت اور زندگی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں، وہ ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج کرنا چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیماری کا اللہ نے علاج دنیا میں اتارا ہے، بیماری ساتھ میں اتری ہے، علاج بھی ساتھ میں اترا ہے۔ تو جب بیماری آئی تو علاج کرنا یہ سنت ہے، لیکن کوئی آج تک ایسی دوائی اور علاج نہیں بنا ہے جو انسان کو موت سے کیا کر سکے، بچا سکے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔